السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ مفتی صاحب، آپ کی بڑی اچھی نظر ہے ماشاءاللہ۔ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ عالم اسلام کا جو یہ دور ہے، ظاہر سی بات ہے بڑا پرفتن دور ہے اور بڑے فتنوں سے گھرا ہوا ہے۔ اب ہم اس میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو ایک فتنہ ارتداد کا جو اٹھا ہوا ہے، اور آپ کا مستقل اس میں کام ہے، آپ مستقل کوشاں ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں ایک زمانے سے، یہ ایک کس طرح کا ارتداد ہے؟ یہ ایک فکری ارتداد ہے، اور اس سے کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں، یا مسلم دنیا کس طریقے سے بچ سکتی ہے؟ کچھ معلومات آپ سے اس پہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ ارتداد دو طرح کے مسلم قوم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو تھوڑا کم پڑھے لکھے طبقے کے اندر ہے، اور جس کے نتیجے میں بہت سی لڑکیاں اس کا شکار ہو رہی ہیں، اور یہ RSS وغیرہ کی، خصوصاً میں بھارت کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ RSS وغیرہ کی ایک باقاعدہ مہم ہے کہ لڑکیوں کو شکار کیا جائے، ان کو PR کے جال میں پھنسایا جائے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ شادی کر لی جائے۔ تو انہوں نے ایک مفروضہ تھیوری دی تھی لو جہاد کی، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ خود ہی پھر اس کا کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کے جن کی دکان ہی ریپ کے اوپر چلتی ہو، آپ ان سے یہی توقع کریں گے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو، اپنے معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسائیں۔ لیکن یہاں جو قصور نکلتا ہے وہ دراصل لڑکیوں کا اور ان کے والدین کا نکلتا ہے، گھر کے حالات اور ماحول کا نکلتا ہے۔ یعنی اگر شکاری سامنے بیٹھا ہے تو یہ جانور کا ایک اسکل کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس شکاری جانور سے بچا لے۔ یہ ایک میں نے مثال ویسے ہی دی ہے، تو ایسے ہی یہ مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس والے ارتداد سے بچائیں، گھر کا ماحول اسلامی کر کے۔ یہ ایک مسئلہ ضرور ہے، لیکن یہ اتنا سنگین مسئلہ اس معنی اگر نہیں ہے کہ تھوڑی سی مسلمان توجہ دیں گے تو یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، ابھی چند سالوں سے ایسا ہوا ہے، اور امید ہے کہ آئندہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے فکری ارتداد کا، اور فکری ارتداد اصل میں آتا ہے اسکول کے نصاب سے، کالجز کے نصاب سے، اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے۔ کیونکہ سوشل میڈیا کے دور میں اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ڈھکی چھپی رہ گئی ہو۔ آج سے پہلے یہ ہوتا تھا، 20 سال پہلے، بلکہ 10-15 سال پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی معلوم کرنا ہے تو آپ کسی عالم کو یا کسی مفتی صاحب کو اپروچ کریں گے اور اس سے معلوم کریں گے۔ آج 99% لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو چھوٹا سا مسئلہ معلوم کرنا ہے، وہ گوگل کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ وہ علماء سے رجوع اسی وقت کرتے ہیں جب اس میں بھی ان کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ کوئی کسی ویب سائٹ میں جائز لکھا ہوا ہے، کسی ویب سائٹ میں ناجائز لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز اب ایسی نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر نہ ہو۔ پھر یہ ہوا کہ اسلام چونکہ بہرحال ہمارا ایمان ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہمارا ایمان حقیقت کے مطابق ہے کہ دین برحق ہے، اور جو چیز حق ہوتی ہے اسی کو ڈاؤن کرنے کے لیے سب سے زیادہ لوگ ایفرٹس کرتے ہیں۔ تو پھر ہندوؤں کی طرف سے، ہندوؤں میں بھی آریہ سماج ہے، ان کی طرف سے یہ ایفرٹ شروع ہوئے، اور پھر اسی طریقے سے کرسچنز کی طرف سے یہ ایفرٹ شروع ہوئے، اور پھر کچھ جو لوگ اسلام چھوڑ کر جا چکے تھے، ایکس مسلمز، ان کی طرف سے یہ ایفرٹ شروع ہوئے۔ تو یہ 3 گروپس ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو سوشل میڈیا کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا، اور مستشرقین کی کتابوں سے دراصل انہوں نے مواد نکالا۔ یہ وہ مواد ہے کہ جس کا جواب ہم کتابی شکل میں دے چکے ہیں، تو کوئی اعتراض نیا نہیں ہے ان کی طرف سے، الا ماشاءاللہ۔ تو جب عام لوگ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس مواد کو پڑھتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ جو پھیلاؤ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے افراد نہیں ہیں۔ یعنی آپ بھارت میں دیکھ لیجئے کہ تقریباً 20,000 کے ایک محدود اندازے کے مطابق، محتاط اندازے کے مطابق 20,000 کے قریب ہمارے فضلاء نکلتے ہیں، چاہے وہ دیوبند کے منہج کے اوپر مدارس ہوں یا ندوے کے منہج کے اوپر مدارس ہوں، سب کو اگر آپ جوڑ لیں پورے ملک کے طول و عرض میں، تو اراؤنڈ 20,000 گریجویٹس ہم لوگ دے رہے ہیں۔ لیکن ان 20,000 گریجویٹس میں اگر آپ یہ کہیں کہ 20 لوگ ایسے ہیں کہ جو ارتداد اسپیشلسٹ ہیں، تو ایسا آپ کو شاید ایسا بھی ممکن نہ ہو۔ تو جب ہماری اس فیلڈ کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے، اور نوجوان اسی وجہ سے انہی سوشل میڈیا گروپس اور ویڈیوز کی وجہ سے ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، تو یہ ارتداد تو پھیلے گا، چونکہ اس کو روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ مطلب آپ کے کہنے کے مطابق مدارس کو اس سلسلے میں مستقل ایک کوشش کی ضرورت ہے۔ میں گزشتہ 1-1.5 سال سے مستقل اس موضوع پر لکھ بھی رہا ہوں، اور چند مہینے پہلے میں انڈیا میں تھا، تو میرا گجرات کا سفر ہوا۔ گجرات کے جن مدارس میں میرا جانا ہوا، وہاں کے ذمہ داران سے میں نے یہی گزارش کی کہ بھائی دارالعلوم دیوبند میں محتمم صاحب کو باقاعدہ خط لکھ چکا ہوں، ان سے براہ راست مل چکا ہوں، ان سے کہہ چکا ہوں کہ آپ اس شعبے کو شروع کریں۔ آپ شروع کریں گے تو
پھر آپ کی اس تقلید میں پورے ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں وہ بھی شروع کریں گے. لیکن بہرحال دارالعلوم دیوبند ایک بڑا ادارہ ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا اسٹیپ لینے کے لیے بھی ایک بہت لمبا پروسیجر ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پروسیجر سے گزر رہے ہوں, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو گجرات میں مدارس ہیں وہاں ان کو اتنے لمبے پروسیجر کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اسے گجرات ہی کی بات نہیں ہے, جتنے بھی ملک کے اندر چھوٹے مدارس ہیں جہاں دورے تک کی تعلیم ہوتی ہے, چاہے وہاں دورے کے اندر یعنی فائنل ایئر کے اندر 5 طلبہ ہوں 10 طلبہ ہوں, لیکن بہرحال یہ ایک فل فلیج مدرسہ ہے. تو جتنے بھی فل فلیج مدارس ہیں ان کے اندر یہ کورس شروع کیا جانا چاہیے تھا آج سے پہلے, لیکن اگر ابھی نہیں ہوا تو اس میں ذرا سی بھی دیر یہ بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوگی. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہم کچھ یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے, عالم اسلام کے پاس اس کے علاوہ اور کیا چیلنجز ہیں؟ میں خالی ہندوستان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات پوچھنا نہیں چاہ رہا آپ سے, بلکہ ایک عالم اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کس طرح کے چیلنجز ہیں؟ کیا یہ ارتداد سب جگہ ہے یا پھر ہندوستان اس میں گھرا ہوا ہے؟ یہ ارتداد سب جگہ ہے, اور صرف یہ بھارت کا مسئلہ نہیں ہے. بھارت سے زیادہ یہ مسئلہ پاکستان میں ہے, پاکستان سے زیادہ یہ مسئلہ بنگلہ دیش میں ہے. میرا بنگلہ دیش جانا ہوا چند مہینوں پہلے, وہاں پر بھی میں نے وہاں کے مدارس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اور زیادہ قدامت پرست واقع ہوئے ہیں, تو ان کے ہاں ایک مائنر سا چینج لانے کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے وہاں یہ مستقبل قریب میں اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو بہت مشکل ہے. پھر یہ مسئلہ بر صغیر سے نکل کر عرب ممالک میں بہت زیادہ ہے. ابھی کچھ شاید 1 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں ایک سعودی عرب کی ایک لڑکی, اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, تو وہ مرتد ہو کر پہلے ہانگ کانگ گئی اور ہانگ کانگ سے پھر وہ کینیڈا گئی. پوری ایک عالمی توجہ کا وہ مرکز بن گئی تھی اپنی ٹویٹس کی وجہ سے, اور اس کو بڑے بڑے میڈیا ہاؤس اور چینلز نے کور کیا, باقاعدہ کینیڈا نے اس کو اسپانسر کیا اور اس کو اپنی شہریت دی. تو اس کے جب یہ واقعہ چلا تو اس وقت یہ پتا چلا کہ سعودی عرب میں اس طرح کی بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے ہیں کہ جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں, لیکن وہاں کے کلوزڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے, قبائلی انوائرمنٹ ابھی بھی ہے, اس کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں پاتے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ عرب ممالک کے اندر بھی ہے. اب آپ آ جائیے ویسٹرن کنٹریز کے اندر, تو ویسٹرن کنٹریز میں 2 طرح کے آپ کو مسلمان ملیں گے. یا تو وہ ہیں جو اپنے عقیدے میں بہت پکے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا گھر کا ماحول بڑا اچھا ہے اور وہ مساجد سے کنیکٹڈ ہیں, علماء سے کنیکٹڈ ہیں. اور پھر بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو ایسا نہیں ہے, مسجدوں میں زیادہ ان کا آنا جانا نہیں ہوتا, کبھی چلے گئے جمعہ پڑھ لیا. تو ایسے لوگوں کے یہاں جو بچے ہیں, جو نئی نسل ہے, وہ سمجھ لیجئے کہ نام کی مسلمان رہ گئی ہے, عقائد تو ان کے ختم ہو چکے ہیں. اور انہی میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے اسلام کو ترک کرتی ہے, اس کا اعلان کرتی ہے. ایک پیور ریسرچ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے سروے کے مطابق امریکہ میں, صرف امریکہ میں, اگر ایک انسان اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو ایک مسلمان اسلام سے نکل بھی رہا ہے. تو یہ 20% ان کا ڈیٹ ان کے مطابق. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ریسرچ جو رپورٹ ہے وہ بالکل 100% ہے, بالکل درست ہے, لیکن ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے, چونکہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں بہت سی جگہ پر گیا اور ایسے بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی کہ جن کے بچے مرتد ہو چکے تھے. بلکہ میں کچھ حفاظ کو بھی انفارچونیٹلی جانتا ہوں کہ جو مدرسوں میں حفظ کرنے کے باوجود جب وہ اس ماحول میں گئے اسکولوں کے, تو وہاں وہ مرتد ہو گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نصاب تعلیم ہے, ایک پیر پریشر اس کو بولتے ہیں کہ بھئی ہم اسکول میں ہیں تو ہم وہی بات کہیں جو سب لوگ کہہ رہے ہیں. تو پیر پریشر بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے.